انداز سن رہو نواز شریف کے لیے امتحان کے دن ہے. عمران خان صاحب کو مہلت مل گئی ہے, سہولتیں مل گئی ہیں, اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جادو کو نہ کرتی ہیں. بڑا خطرناک قسم کا انکشاف سامنے آیا ہے, وہ بھی پاکستان کے اندر سے نہیں آیا, پاکستان کے باہر سے آیا ہے. خان صاحب کے متعلق چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں, جیل میں ان کا سائز بڑھ گیا ہے, یعنی ان کو جو رہائش دی گئی ہے وہ رہائش جو ہے اس کو چوڑا کر دیا گیا ہے. خان صاحب کی وہ چوڑے ہو کے چلتے ہیں تو چوڑا کر دیا, اس کو کھول دیا گیا ہے, بیچ میں دیواریں شیواریں توڑ دی گئی ہے کہ شیر کھلا کرے, پابند ہے, لیکن اس کو اندر وہاں پر جو وہ چاہتا ہے اس کو کرنے دیا جائے. تو ان معاملات پر بات ہوگی, اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں. ویڈیوز اور ولاگز پسند آئیں, تبصرے تجزیے پسند آئیں تو لائک بھی کریں, کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں. تو جناب, نواز شریف, مریم نواز, عمران خان صاحب, ان دنوں سوال دو سیاستدانوں کے متعلق ہے, دو سیاستدانوں کے مستقبل کے متعلق ہے, کیونکہ دونوں کا مستقبل دونوں کو نہیں پتا کہ کیا ہے. باقی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے تو وہ کم از کم اتنا ان کو پتہ ہے کہ وہ آزاد پھر رہے ہیں, کم از کم اتنا ان کو پتہ ہے کہ وہ سزا یافتہ نہیں ہے, کم از کم اتنا ان کو پتہ ہے کہ وہ انتخابات لڑ سکتے ہیں اگر کوئی انہونی نہ ہو گئی تو, جو حالات آج کے ہیں. لیکن یہ معاملہ عمران خان صاحب اور اسی طرح نواز شریف صاحب کے متعلق نہیں ہے, نہیں کہا جا سکتا ابھی تک. آج جب میں بات کر رہا ہوں, آج 17 تاریخ ہے اور کل 18 ہے, اور 18 تو ایک بڑا دن ہے, محترم بینظیر بھٹو کی واپسی کا دن, اور اس سے ٹھیک 3 دن بعد نواز شریف صاحب کی واپسی ہے 21 اکتوبر کو. تو 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, اور 17 اکتوبر تک ابھی تک کسی قسم کا ان کی جو قانونی ٹیم ہے اس نے تحرک نہیں لیا, کیونکہ نواز شریف صاحب 2 مقدمات میں سزا یافتہ ہیں, مفرور کئی مقدمات میں ان کو عدالتوں نے قرار دیا ہوا ہے, تو ان کو حفاظتی ضمانت چاہیے. اور جو مفرور ہوتا ہے اس کے لیے حفاظتی ضمانت کے لیے شرط جو ہے قانون کی وہ یہ ہے کہ وہ پہلے آ کر عدالت میں سرنڈر کریں, اور اس کے بعد پھر اس کی یہ درخواست کہ حفاظتی ضمانت دی جائے وہ سنی جا سکتی ہے. حفاظتی ضمانت کی منظوری ہونا, ضمانت ملنا, اس کا کچھ یقین نہیں ہوتا, لیکن کم از کم اس چیز کو انٹرٹین کیا جاتا ہے کہ اچھا جی آپ کی درخواست ہم سن لیتے ہیں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ملزم جو ہے, درخواست گزار جو ہے, چاہے وہ مفرور ہے چاہے مفرور نہیں ہے, اس کو عدالت میں آنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کو جب توشہ خانہ کے معاملے پر عدالتوں میں طلب کیا جاتا تھا تو خان صاحب توشہ خانہ والی عدالت میں جانے کے بجائے خان صاحب چلے گئے تھے لاہور ہائی کورٹ. انہوں نے کہا مجھے حفاظتی ضمانت دے. عدالت نے کہا وکیلوں کو کہ جی ملزم خود پیش ہو, تو عمران خان کہا گیا کہ جی نہیں, ملزم کو تو سیکورٹی تھریٹس ہے, وہ نہیں آ سکتے. 3 دن عدالت, محبت ضرور تھی, 3 دن عدالت بیٹھی رہی, محبت کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں, ملزم پیش ہوں گے تو حفاظتی ضمانت ہوگی. اور پھر یاد ہوگا آپ کو کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑا جلوس لے کر گئے تھے اور جا کر انہوں نے حفاظتی ضمانت کروائی تھی. اب خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو وکیل ہیں وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں پٹیشن, حفاظتی ضمانت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کریں گے. کچھ قانونی ماہرین اور خاص طور پر ہمارے استاد سعید چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ حفاظتی ضمانت بالکل آخری وقت میں اپلائی کی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پہلے کی جاتی ہے تو پھر اتنا لمبا وقت شاید عدالت نہ دے, تو 24 گھنٹے 48 گھنٹے کی حفاظتی ضمانت لی جائے گی, اور کہا جائے گا کہ جی میاں صاحب پہنچ کر اگلے ہی دن یعنی سوموار کو نواز شریف صاحب جو ہے وہ پیش ہو جائیں گے, سرنڈر کر لیں گے اس عدالت میں جس عدالت نے ان کو سزا سنائی ہوئی ہے, جہاں پر ان کی اپیل چل رہی ہے, وہاں چلے جائیں گے, سرنڈر کر لیں گے. پھر وہ گرفتار ہوتے ہیں یا حفاظتی ضمانت کنفرم ہو جاتی ہے اور ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے, تو وہ ایک الگ کیس ہوگا. تو نواز شریف صاحب کے لیے اور کھیل جو ہے نا وہ شروع ہو گئے. 2 طرح سے امتحان ہے, ایک یہ اور دوسرا استقبال کتنا بڑا ہوگا. ٹارگٹ بہت بڑا بنایا ہے, 10 لاکھ لوگ, اور 10 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے جو گراؤنڈ پر حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے آن ریکارڈ جو چیزیں سامنے ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے تمام پنجاب کے تمام ایم این ایز ایم پی ایز کو 5 یا ٹکٹ ہولڈرز کو, یعنی جتنی کانسٹیٹوئنسیز ہیں پنجاب کی, اس میں 500 لوگوں کا ٹارگٹ دیا ہوا ہے, اور باقی وہ کہہ رہے ہیں ہم لاہور سے پورا کر لیں گے.
اور لاہور میں مطلب اگر نون لیگ عوام میں جاتی اور عوامی سیاست وہ جو ہوتا ہے نا مطلب کبھی خاموش ہو گئے، کبھی سیاست کر لی، کبھی مطلب موڈ سوئنگز پر سیاست، حالات کے مطابق کہ حالات اجازت نہیں دیتے سیاست نہیں کرنی، چپ کر کے بیٹھ گئے. دیکھیں حالات اجازت نہ دیں تو جلسہ نہیں ہو سکتا، حالات اجازت نہ دیں تو پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی، لیکن بات کرنا بند کر دینا، خاموش ہو کر بیٹھ جانا، یہ ایک الگ کہانی ہے. تو نون لیگ یہ کرتی رہی ہے، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے ان کو اپنے لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے میں بھی مسئلہ بن رہا ہے. ہمارے دوست اور سابق سینیٹر پیپلز پارٹی کے سابق رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک ٹویٹ کیا بڑا دلچسپ. انہوں نے کہا کہ جی 86 کا ٹارگٹ جو ہے وہ نون لیگ نے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا استقبال ہوا تھا اتنا استقبال نواز شریف صاحب کا وہ کر پائیں گے، تو یہ مطلب انہوں نے کچھ اس طرح کا الفاظ میرے کہ خام خیالی ہوگی، اس طرح یہ تو اپنے لوگوں میں نہیں جا پا رہے، تو لوگ نہیں نکال پا رہے، تو کہاں سے وہ ٹارگٹ اچیو کریں گے. میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے کہ اگر نون لیگ ہوتا ہے نا کمر کس کر میدان میں اتر آئے تو پھر مطلب بہت اچھا استقبالی جلسہ کر سکتا ہے. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ نون لیگ والے خود سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یار ہم کوئی بہت اچھا شو نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے کچھ جو ہے وہ چوہا رپورٹیں یہ ہیں کہ کچھ بمبو شمبو جو مارے ہیں وہ ان کے مطابق کہ ایک رائے یہ بھی ابھی تک دی جا رہی ہے کہ آپ میاں صاحب آئیں گرفتار ہوں اور چلے جائیں جیل میں اور جلسے ولسے کی زحمت ہی نہ اٹھانی پڑے، اتنا بڑا استقبال جتنا کہا ہے. لیکن یہ اس رپورٹ کو میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک سنجیدہ ڈسکشن میں نہیں مانتا، کیونکہ بہت حد تک بہت آگے تیاریوں میں چلی گئی ہے نون لیگ. لیکن وہ ایک چیز ہو سکتی ہے کہ میاں صاحب جو ہے پہلے جلسہ گاہ میں آئیں گے یا پہلے عدالت میں جائیں گے، یہ سوالات ابھی تک ہیں. اور ان کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ سارے ان معاملات پر سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. مریم نواز جادو ٹونا، اس معاملے پر آنے سے پہلے میں نے پچھلے ولاگ میں اپنے آغاز میں تو بات کر لی تھی. عمران خان صاحب کو ایک ہفتہ مل گیا اور اختتام کرتے کرتے پھر وہ بات لمبی ہو گئی ویڈیو، تو میں نے اس کو اس ویڈیو کے لیے چھوڑ دیا تھا. وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر اور شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر آج فرد جرم عائد ہونی تھی. سائفر کا معاملہ اسپیشل کورٹ جج ابو الاسناد صاحب کی جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے، تو اس میں آج ہوا یہ کہ نقول گزشتہ سماعت پر ان کو چالان کی فراہم نہیں کی گئی تھی، تو لہٰذا انہوں نے وکلاء نے کہا کہ جی چالان کی نقول ہی نہیں فراہم ہوئی، آپ فرد جرم عائد کر رہے ہیں. سامنے کو پتہ نہیں، نے مقدمہ کیے، الزام کیے، چارج کیے، تو پہلے چالان تو دے، الزامات کا تو پتہ چلے، تو اس کے بعد پھر رجوع کیجیے گا جو کچھ کرنا ہے. تو پھر ایک ہفتے کی مہلت دے کر نقول فراہم کر دی گئی ہے. ایک ہفتہ خان صاحب کو مل گیا ہے. خان صاحب کی جان ایک ہفتے کے لیے خلاصی ہوئی ہے، کیونکہ جس دن فرد جرم عائد ہوگا، فرد جرم عائد ہونے کے بعد چند سماعتیں توشہ خانہ میں آپ نے دیکھا نا کس طرح توشہ خانہ میں یوں منٹوں میں سماعتیں ہوئی اور خان صاحب یہ سزا یافتہ ہو گئے اور جیل بھیج دیے گئے. توشہ خانہ کی سزا ہونے کے بعد جیل گئے نا، 9 مئی کو تو گرفتار ہو کر دوسرے دن باہر آ گئے تھے. تو وہ اب فرد جرم ٹل گئی ہے. فرد جرم ٹل گئی مطلب عمران خان صاحب کے مقدمے کا فیصلہ جس کا کبھی امکان ہے کہ ان کو سزا ہوگی، اور جو سردار لطیف کھوسہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلاتے رہے کہ ہمارے ساتھ اس مقدمے میں بھی وہی ہونے جا رہا ہے مائی لارڈ جو توشہ خانہ میں ہوا تھا، جلد بازی کر کے ہمیں سزا دی جا رہی ہے، سنائی جائے گی، لہذا آپ مہربانی کریں اور آپ جو ہے مقدمہ ناقابل سماعت قرار دے دیں، اور جب تک اس کا فیصلہ ہو تب تک کم از کم آپ عدالت کو روک دیں، اسپیشل کورٹ کو، کہ وہ سماعت نہ کرے، وہ ٹرائل نہ کرے، فرد جرم عائد نہ کرے. لیکن بہرحال وہ معاملہ عدالت نے پھر ریفر کر دیا تھا. تو یہ عمران خان صاحب کو ایک سہولت ملی. دوسری اڈیالہ جیل میں خان صاحب چیخ رہے تھے کہ جو واک نہیں کر پا رہے، وہ چہل قدمی نہیں کر پا رہے، ایکسرسائز نہیں کر پا رہے، ان کو وہاں پر بنیادی سہولیات جو ایک سابق وزیر اعظم کو ملنی چاہیے وہ نہیں ہے. تو جج ابو الاسناد صاحب جو ہے وہ گئے تھے اٹک جو اپنا اڈیالہ جیل، اور انہوں نے جا کے جیل کا معائنہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بیچ والی دیوار جو ہے نا وہ توڑ دیں. 3 آپشن تھے جیل حکام کے پاس. ایک، جس سیل میں عمران خان صاحب ہے اس کو ذرا وسیع کر لیں، کھلا کر لیں اس کو دیواریں توڑ کر. ایک آپشن یہ تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جس وی آئی پی سیل میں رہتے ہیں جو آصف زرداری صاحب کا بنایا ہوا ہے، جہاں نواز شریف صاحب بھی رہ گئے ہوئے،
شاید خاقان عباسی وہاں قیام کر چکے ہوئے ہیں، قید کاٹ چکے ہوئے ہیں، اس میں ان کو رکھا جائے. تو اس کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا جی میں کیوں دوں قربانی بھائی، مطلب آپ کوئی اور بندوبست کریں نا. عمران خان صاحب کے اوپر اگر آپ کو اتنا ہی پیار آ رہا ہے کہ اس کو آپ نے وی آئی پی اس میں رکھنا ہے، تو وہ اگر وزیر اعظم ایک ٹائم کے، تو میں بھی تو 2 ٹائم کا وزیر خارجہ ہوں بھائی. تو میں بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوں، میں بھی بڑا ایک سیاسی خانوادے کا آدمی ہوں، میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، لہٰذا میں کیوں کمپرومائز کروں. تو پھر آیا کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ نمبر 2 جو وی آئی پی کھولی ہے اس میں پرویز الہی صاحب ہیں. ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ دیکھیں مہربانی کریں. انہوں نے کہا جی میں کیوں دوں، میں تو بزرگ آدمی ہوں، میں تو مریض ہوں، میں پاگل ہوں، میں دوں گا، میں کیوں دوں، آپ جا کر خود بندوبست کریں. تو فائنلی پھر جج صاحب نے کہا کہ یار اگر یہ دونوں نہیں دے رہے تو ہم قربانی دے دیں، دیوار توڑ دیں. تو 35 فٹ سے بڑھ کر ان کی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو کھولی ہے، یا عمران خان صاحب کا جو سیل ہے، اس کو 60 فٹ کر دیا گیا ہے. جہاں تک تعلق تھا ان کی درخواستیں 2 اور تھیں کہ گھر کا کھانا لانے دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ورزش کے لیے سائیکل فراہم کی جائے. اس پر عدالت نے کہا ہے کہ جیل انتظامیہ ان کو جیل مینول کے مطابق جو سہولتیں بنتی ہیں وہ دیں، اور پھر گھر کا کھانا فراہم کرنا جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ اس معاملے کو دیکھ لیں. تو یہ معاملات. اچھا اب ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بہت دور، اور وہاں بیٹھ کر وہ انقلاب لا رہے ہیں. عموماً ان کے ٹویٹ وغیرہ طرح طرح کے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، اس پر ہم بات نہیں کرتے کیونکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. میں پچھلے بلاگ میں بلکہ بتانا بھول گیا تھا کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ ایسا گند بول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. شاہین صاحبائی صاحب نے فاروق حبیب کے لیے ٹویٹ کیا تھا، بلکہ ٹی وی پروگرام میں بات کر لی تھی کسی نے یوٹیوب وغیرہ پہ، کہ جی فاروق حبیب کو مار دیا گیا، قتل ہو گئے ہوئے ہیں پولیس کسٹڈی میں یا ریاستی اداروں کی کسٹڈی میں. فاروق حبیب نے کل پریس کانفرنس کر لی. کوئی شرمندگی نہیں، کوئی. یہی باتیں عمران ریاض خان کے متعلق کی گئی، کوئی شرمندگی نہیں. پھر یہ کہا گیا کہ عمران ریاض کو انہی صاحب نے، شاہین صاحبائی صاحب نے، کہ عمران ریاض کے وکیل نے عمران ریاض سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کی. وکیل میاں اشفاق ہے، انہوں نے پر اچھی خاصی ان کی عزت افزائی کی. عزت افزائی آپ سمجھ سکتے ہیں کون سی ہوگی. تو بہرحال اب اسی طرح کے ایک اور صاحب ہیں عادل راجہ صاحب. مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کی ہوگی طلاق. بڑی شادی تھی پاکستان میں، طویل ترین شادی، اتنی طویل شادی شاید ہی پاکستان میں کوئی ہوئی ہو. بہت طویل شادی تھی، نہیں چل سکی. کوئی بات نہیں، شادیاں نہیں چلتی. عمران خان صاحب کی 2 شادیاں نہیں چل سکی، بہت سی شادیاں نہیں چلتی ہوتی. اس میں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. نہیں بھائی، جوڑی نہیں بنتی، مزاج نہیں ملتے. تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ سسک کر جینے سے دونوں فیملیز، سیف رحمان کی فیملی اور نواز شریف صاحب کی فیملی، مریم نواز کی فیملی، دونوں بچوں کو کہتے کہ نہیں جی آپ نے نبھانا ہے. دیکھیں ہماری عزت کا سوال ہے، ہم سیاستدان ہیں، ہماری عزت رول جائے گی. نہیں آپ نے نبھانا ہے. تو بچے کمپرومائز کرتے، سسک کر جیتے. کیونکہ نواز شریف صاحب کی اور سیف الرحمان صاحب کی تو یوں ہے نا، قاسم زرداری صاحب سے نواز شریف صاحب نے سیف الرحمان کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے. زرداری صاحب کو گھٹنا تک پکڑ لیا تھا، گوڈا کے لیے ہم نے معاف کر دیا، ہماری صلح ہو گئی، یہ بیچارہ. تو زرداری صاحب نے کہا تھا نہیں، اس نے جو کچھ کیا ہے نا سیف الرحمان نے، میں کبھی اس کو معاف نہیں کر سکتا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے شکر دوپہر میں دھوپ میں لانڈی جیل کے باہر کھڑے ہوتے تھے، اور وہاں اگر آ کر وہ کہیں چھاؤں میں پڑی ہوئی کسی بینچ پر بیٹھتے تھے تو اس نے وہ بینچ تک اٹھوا لیا ہوا تھا کہ وہاں کھڑے رہے، انتظار کریں، اور گھنٹوں انتظار کروایا جاتا تھا. تو میں نہیں بولوں گا، اس کے لیے میرے پاس معافی نہیں ہے. یہ اس کے کئی گواہ ہیں. کئی بار حامد میر بھی اس پر بات کر چکے ہوئے ہیں کہ سیف الرحمان کی والدہ کوٹ لکھپت جیل میں آصف زرداری کے پاس چل کر دی تھی کہ جی معافی دے دو سیف الرحمان کو. دوبارہ تو وہ ان کی اتنا قریبی تعلق ہے، وہ کر سکتے تھے، بچوں کو کہہ سکتے تھے کہ دیکھو بیٹا یہ اب نہ کرو، شادی ہوئی اب نبھاؤ. انہوں نے کہا نہیں یار نہیں نبھ رہی. اوکے، دونوں بچے اپنی اپنی زندگی جیے، اور ہمیں بھی مطلب ایک سیاست بالکل ٹوٹلی نا ایک خاندانی معاملہ ہوتا ہے، اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو نسل ہے جو عمران خان صاحب نے تیار کی ہے، عمران خان صاحب کے لیے کسی اور نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ نسل بختاون کی شادی کو بھی کنٹروورشل بنا رہی تھی. ایک سادہ سی شادی تھی، اور لڑکا جو ہے وہ اس کے متعلق طرح طرح کی، اس کے عقیدے کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی گئی تھی. خبر سب سے پہلے میں نے ہی دی تھی، اور وہ جو لڑکا ہے اس کا خاندانی پس منظر میں نے ہی بتایا تھا.
لیکن مجھے لوگ فون کر کے کہتے ہیں نہیں 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 دیکھو وہ تو فلاں عقیدے کا ہے. تو یہ سارا کچھ گندے ایسے لوگوں کا گھولا ہوا تھا. ایگزیکٹلی یہ نہیں تھے لیکن اس ٹائپ کے لوگ. اب جناب ٹویٹ کیا مریم نواز نے مجھ پر جادو کروایا ہے یہ کہ الزام لگا رہے ہیں عمران اپنا بقول عادل راجہ صاحب کے عائشہ سیف یعنی جنید صفدر صاحب کی سابقہ اہلیہ. مریم نواز نے مجھ پر جادو کروایا. باورپور کے ایک پیر سے مریم نواز کے گہرے مراسم تھے. مریم نواز نے اپنے شوہر صفدر ایوان پر بھی جادو کیا ہوا ہے. وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں. مجھے اپنے سسر سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا. صفدر ایوان آج کل ایک مزار پر مجاور ہے. وہ تو بڑے پرانے ہیں, خود کہتے ہیں ان کا خاندانی کوئی ہے, وہ سلسلہ ہی یہی ہے وہ کہہ رہے ہیں. تو اب ان کو پتہ چلا ہے کہ مجاور ہے تو لہٰذا وہ بتا رہے کہ جی وہ تو ذہنی مریض بن گئے کیونکہ مریم نواز نے ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر جادو ٹونا کروایا. ان کو خرچہ تک نہیں دیا جا رہا. جنید صفدر کو بھی اپنے باپ سے ملنے کی اجازت نہیں. مریم نواز ایک مکمل نفسیاتی مریضہ ہیں. کیا یہ سچ ہے کہ اب اچھا یہ جو آخری حصہ ہے نا وہ کسی ڈاکٹر کے متعلق میں نہیں پڑھ ہی نہیں پا رہا. وجہ یہ ہے کہ انتہائی گھٹیا اور بھونڈا الزام ہے. اب یہ اسکور سیٹل ہو رہا ہے. بھئی بشرا بی بی صاحبہ جادو ٹونا کرتی ہیں. یہ ہم نہیں کہہ رہے, عمران خان نے کہا ہے. عمران خان نے خود باجوہ صاحب کو کہا کہ جی بھائی وہ تو پہنچی ہوئی چیز ہیں, ان کے تعلقات روحانی تعلقات بہت اوپر تک ہیں. جو بات آپ مجھے آج بتا رہے ہو وہ مجھے ایک ہفتہ پہلے بتا دیتی کہ یہ ہونے جا رہے ہیں, آپ میرے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں. خان صاحب نے خود کہا ہے. پھر خود وہ گوشت جلانا بنی گالا میں اور وہ درختوں پر وہ کپڑوں کی جو ہے وہ لیرے, کپڑوں کے ٹکڑے کبھی لال کبھی ہرے وہ ٹانگنا, وہ تو ان کی شہرت ہے. تو وہ ان کی تو شہرت ہے. ادھر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. ہاں شادی نہیں نبھ سکی, ہو سکتا ہے اس میں ساس کا کردار ہو, ساس بہو کی نہیں بنتی. ہو سکتا ہے جنید کا اور ان کی سابقہ اہلیہ کی وہ نہیں بن سکی, ہم آہنگی نہیں ہو سکی, ہم نوا نہیں ہو سکے, وہ تو شادی ٹوٹ گئی. ہم اس میں جادو ٹونا یہ سارا اس کو سیٹل کر رہے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے, نہ یہ صحافت ہے اور نہ یہ سوشل میڈیا کا. خیر سوشل میڈیا کا چلن ہی ایسا ہے, لیکن بہرحال یہ سارا کچھ ایویں ہی ہے. بس صرف یہ کہ جی تم نے میرے اوپر الزام لگایا, تم نے عمران خان کی اہلیہ پر الزام لگایا, لہٰذا ہم نے بھی تم پر یہی الزام لگا لیں. کئی اس طرح کی کہاوتیں مثالیں گدی بنی ہوئی ہیں, وہ میں بتانا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ اس طرح کی ہی ایک چیز ہے جس میں مجھے کوئی صداقت نہیں لگ رہی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.